الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ہزار بار بشویم دہنگ مشک و گلاب، ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبی. زباں پر مومنوں کے جب بھی ذکر تاجدار آئے تو اس کے بعد لازم ہے کہ ذکر چار یار آئے. ابو بکر عمر عثمان و حیدر باغبا جب ہوں تو کیوں کرنا باغ مصطفیٰ میں ایک بہار آئے. ہم فخر سے کہتے ہیں ہمارے ہیں صحابہ، واللہ ہمیں جان سے پیارے ہیں صحابہ. وہ چاند جو روشن ہوا بطحا کی افق پر، اس چاند کے تابندہ ستارے ہیں صحابہ. قابل صاحب احترام برادران اہل سنت والجماعت، قرآن مجید میں جیسے اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان فرمائی ہے، اسی طرح اللہ پاک نے قرآن مجید میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق بھی بتائے ہیں کہ امت کے اوپر کون کون سے حقوق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ادا کرنے لازم ہیں. تو جب ہم قرآن مجید کو پڑھیں گے، سمجھیں گے، سنیں گے تو انشاءاللہ پھر ہمارے سامنے یہ دونوں باتیں آئیں گی. جبکہ عام طور پر جھوٹے قصے کہانیاں بیان کیے جاتے ہیں، فرضی داستانیں بیان کی جاتی ہیں، اور حقیقت میں نہ لوگوں کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی بیان ہوتی ہے، نہ مدنی زندگی بیان ہوتی ہے، نہ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو ہے وہ بیان ہوتے ہیں. اور بس دو چار باتیں رٹی رٹائی لوگوں کو سنائی جاتی ہیں اور لوگ خوش ہو کے نعرے مار کے گھروں میں چلے جاتے ہیں. تو اس لیے آج کے جمعے میں آج آپ کی خدمت میں قرآن مجید سے اور احادیث مبارکہ سے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امت کے اوپر حقوق ادا کرنے لازم ہیں، انشاءاللہ ان کے بارے میں کچھ باتیں عرض کروں گا. اکثر آپ حضرات علماء کرام سے سنتے رہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ حقوق ہیں جو بندوں کے ذمہ ہیں. اسی طرح جیسے اللہ پاک کے حقوق ادا کرنے بندوں کے لیے لازم ہیں، اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ادا کرنا بھی لازم ہے. اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میں نبی علیہ السلام
का सच्चा उम्मती कहलाऊं, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ साथ दुरूद शरीफ पढ़ते जाएं, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार उम्मती कहलाऊं, मैं हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत का हकदार बनूं, तो फिर इन हुकूक को समझना, पहले समझें कि कौन से हुकूक हैं और फिर उनको अदा करना लाज़िम है। वरना नाम का उम्मती होगा लेकिन सच्चा उम्मती शुमार नहीं होगा, वफादार उम्मती शुमार नहीं होगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफाअत उसे नसीब नहीं होगी। तो देखें कुरान मजीद ने बड़े वाज़ेह अल्फाज में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुकूक का बयान फरमाया है। एक यहाँ बात अर्ज़ करूँ, देखें जो ज़ात जितनी बड़ी होती है ना, उनके हुकूक भी बड़े होते हैं और उनके आदाब भी बड़े होते हैं। जैसे हम कहते हैं ना, अल्लाह की ज़ात सबसे बड़ी ज़ात है, तो अल्लाह के हुकूक भी सबसे बड़े, और अल्लाह ताला की बारगाह में जब बंदा आए तो वह अदब होकर आए, उसकी इबादत बड़े अदब तरीके के साथ करे। इसी वजह से हम लोगों को समझाते रहते हैं कि मसले ये अल्लाह के घर हैं, अल्लाह के दरबार हैं, इनमें दुनिया की बातें नहीं करनी, इधर आके गपशप नहीं लगानी, इधर आके आवाज़ें बुलंद नहीं करनी, और ये समझना है कि हम किसके दरबार में आए, शहनशाहों का शहनशाह है जी, उसके दरबार में आए हैं, तो उसके आदाब बड़े हैं, हुकूक भी बड़े हैं और आदाब भी बड़े हैं। इसी तरह ज़ाहिर बात है अल्लाह पाक के बाद अल्लाह के मखलूक में सबसे बड़ा मकाम है हुज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, तो आपके हुकूक भी इतने बड़े, आपके आदाब भी इतने बड़े, आपका एहतराम भी इतना बड़ा है। तो कुरान मजीद में अल्लाह करीम ने ये सूरत आराफ है और पारा नंबर 9 है, उसके अंदर अल्लाह करीम ने अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ये हुकूक बयान फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, फल्लज़ीना आमनू बिही, सुभान अल्लाह। अल्लाह करीम ने फरमाया कि वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, पीछे हुजूर अलैहि सलाम की अज़मत अल्लाह ने बयान की है, वो जो अज़मत वाले नबी हैं, वो शानों वाले नबी हैं, वो मकाम वाले नबी हैं, उनका पहला हक उम्मत के ज़िम्मे ये लाज़िम है कि आप पर ईमान ले आएं। पहला हक ये है, क्या ईमान लाने से मुराद क्या है? आपको अल्लाह का नबी माने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आखिरी नबी माने, सबसे अजीम नबी माने, सबसे आला और अल्फा नबी माने, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत की गवाही में ये पहला हक है। और अल्लाह करीम ने खुद भी गवाही दी है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नबी और रसूल होने, फरमाया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये अल्लाह पाक ने फरमाया कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। किसने गवाही दी है? अल्लाह पाक ने खुद गवाही दी। अब आप अंदाज़ा करें, जब अल्लाह पाक गवाही दे रहे हैं तो अल्लाह से बड़ी गवाही किसकी हो सकती है? तो सबके लिए ये लाज़िम है कि पहला हक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये है कि आपकी नबूवत और रिसालत की गवाही दो, जिसको हम कहते हैं कलमा पढ़ना अपनी ज़बान में, हाँ जी। तो आप देखें ना, जो लोग आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत करीबी थे, खून का रिश्ता, उन्होंने भी अगर नबी अलैहिस्सलाम का कलमा नहीं ना पढ़ा तो उन्हें जहन्नम के अंदर गिराया जाएगा जी, वो खूनी रिश्ता भी काम नहीं आएगा। और उसके मुकाबले में वो लोग जो दूर दराज से आए, सुलेमान फारसी रजी अल्लाह ताला, वो तो फैल दोसी रजी अल्लाह ताला, बिलाल अबशी रजी अल्लाह ताला, किन किन इलाकों से लोग आए और आकर नबी अलैहिस्सलाम का कलमा पढ़ के आपके सहाबी मान गए। तो उनका मकाम और उनकी शान ये है कि अल्लाह करीम ने उनसे राज़ी होने का ऐलान इसी दुनिया के अंदर फरमा दिया। बात समझ आ गई कि नींदर आ गई? इसने आप रात की गुजारी होगी इंशाअल्लाह, इतनी बात आपको समझ आएगी। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पहला हक उम्मत के ज़िम्मे ये है कि आपका कलमा पढ़ें, आप पर ईमान लाएं, ये पहला हक है। देखो ना, दुनिया में बहुत सारे कुफार भी ऐसे गुजरे हैं, अभी भी हैं, पहले भी गुजरे हैं,
جنہوں نے باوجود کافر ہونے کے آپ وسلم کی تعریفیں کی ہیں، جی آپ کی تعریفیں کی ہیں، آپ کی عظمت کے قائل ہوئے ہیں، آپ کی شان انہوں نے بیان کی ہے، لیکن ایمان قبول نہیں کیا، تو وہ ان کے کس کام آئے؟ پہلا حق ایمان لائیں۔ بھئی جب تمہیں پتہ چل گیا کہ ان کی یہ عظمت ہے، ان کا یہ مقام ہے، ان کی یہ شان ہے، تو ان کا کلمہ پڑھیں، یہ پہلا حق ہے۔ ٹھیک ہے، تعریف انہوں نے کی ہے، انہوں نے اشعار بھی بعضوں نے لکھے ہیں، بعضوں نے کتابیں بھی لکھی ہیں، لیکن کلمہ نہیں پڑھا۔ کلمہ نہیں پڑھا تو وہ تعریف کسی کام نہیں آئے گی۔ پہلا ہے نبی علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی گواہی۔ اور میرے مسلمان بھائیو، ایمان کا پہلا معنی تو یہ ہے، اور ایمان کا دوسرا معنی یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں۔ ایمان کے دو معنی ہیں، کلمہ پڑھیں نمبر 1، نمبر 2 آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کریں۔ کیا مطلب؟ جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ان سب کو سچا مانیں، جو آپ نے کیا اس کو بھی سچا مانیں، جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کو بھی سچا مانیں۔ یہ ایمان کا دوسرا معنی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل تصدیق کریں۔ سبحان اللہ۔ یہ لوگ کلمہ تو پڑھ لیتے ہیں لیکن تصدیق کے لیے تیار نہیں ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ معاشرے سے ڈر لگتا ہے، لوگوں کی باتیں سننی پڑتی ہیں، لوگوں کے تانے برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ اور جی لوگ کیا کہیں گے کہ اس بچی نے پردہ شروع کر دیا، لوگ کیا کہیں گے کہ اس نوجوان نے گاڑی رکھ لی، لوگ کیا کہیں گے۔ وہاں لوگوں سے ڈرتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے ساتھ پیار نہیں کرتا۔ کلمہ بھی پڑھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق بھی کرے، اور یہ مانے اور اس بات کا اقرار کرے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سچے ہیں، جو کچھ لے کر آپ آئے وہ سب کچھ سچا ہے، سب کچھ سچا ہے۔ اللہ کے بارے میں بھی یہی اصول ہے، اللہ کو مانے اور اللہ کے تمام باتوں کی تصدیق کرے، دل سے ان کو قبول کرے۔ ایک ہوتا ہے کلمہ پڑھنا، کلمے کا مطلب ہے اس نے ظاہری طور پر اللہ کو مان لیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیا، اور ایک ہے دل سے اس کو قبول کرنا، یہ ہوتا ہے تصدیق۔ جن سے اپنی زبان سے کہنا ہے کہ دلوں ٹھنڈ بیٹھ جائے، کلیجے نا ٹھنڈ بیٹھ جائے۔ یہ نہیں ہے معاشرہ کیا کہے گا، لوگ کیا کہیں ہیں۔ دیکھیں قرآن مجید نے یہ اصول بیان کیا، یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو ایمان لے آؤ اللہ پر اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہ ایمان والوں کو کہہ رہے ہیں، حالانکہ وہ پہلے ایمان والے ہیں، کوئی نہیں سمجھے۔ اے ایمان والو ایمان لے آؤ، تو وہ پہلے ایمان والے ہیں۔ تو یہاں دو ایمان ہیں، پہلے ایمان سے مراد جنہوں نے کلمہ پڑھا ان کو کہا جا رہا ہے کہ تصدیق کرو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہ بات سمجھا رہی ہے؟ تو جتنے لوگ یہ دین اسلام، شاعر اسلام، اسلامی احکامات پر اعتراض کرتے ہیں، اسلامی سزاؤں پر اعتراض کرتے ہیں نا، وہ سمجھ لیں کہ وہ مومن نہیں ہے، انہوں نے تصدیق ہی نہیں کی۔ سامنے بے شک مولوی کو رکھیں، علماء کو رکھیں، لیکن جب دین اسلام کے جو احکامات ہیں، جو نشانیاں ہیں، شاعر اسلام ہیں، جب نہیں مان رہے اور جب وہ ان کی توہین کر رہے ہیں، ان کی گستاخی کر رہے ہیں، ان میں باطل تعویلیں کر رہے ہیں، تو وہ نبی علیہ السلام کا حق ادا نہیں کر رہے، وہ نبی علیہ السلام کا حق ادا نہیں کر رہے۔ یہ واضح بالکل قرآن مجید کی آیات کا انکار ہے۔ تو اللہ کریم نے کیا فرمایا؟ فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ، پہلا حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ہے کہ آپ پر ایمان لائیں، اور ایمان کے دو معنی کلمہ پڑھنا اور تصدیق کرنا۔ کیا کرنا؟
وہ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اور قرآن مجید میں اللہ پاک نے اپنے نبی علیہ السلام کی قسم اٹھا کے کہا، کیا فرمایا؟ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے رب کی قسم ہے، لوگ اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے فیصلوں کو اپنے دل سے قبول نہ کر لیں اور اس کے بارے میں کسی قسم کا کوئی اعتراض نہ کریں اور اپنے دل سے اس کی تصدیق بھی کر دیں۔ اچھا گل سمجھ آ رہی ہے؟ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ کوئی بندہ مجمع سمے نہ گل جمعے چاہے کوئی نہ کوئی گل لے کے کرے۔ میں الحمدللہ تیاری کر کے تھوڑے سامنے آنا، کوئی نہ کوئی گل تو سمجھ آئے، تو جڑا بندہ سو جاتا ہے بیچارہ اپنا نقصان کرتا ہے۔ تو یہ ایمان کا دوسرا معنی سمجھ آیا کہ نہیں آیا؟ جن کو آیا سبحان اللہ کہیں۔ ایک اور آیت سن لیں جس میں اللہ پاک نے خود ہی یہ اصول بیان کر دیے۔ ایمان کا پہلا معنی کلمہ پڑھنا، دوسرا معنی تصدیق کرنا، کوئی شک شبہ نہ رہے۔ حضور علیہ السلام کی نبوت کے اندر بھی اور آپ کی تعلیمات کے اندر بھی کوئی شک نہ رہے، یہ میں نے تصدیق کا نہیں سمجھ رہے، آسان لفظ میں سمجھانا دیا، کوئی شک شبہ نہ رہے۔ دیکھیں قرآن مجید نے کیا کہا؟ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم، کسی مومن مرد عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے جب اللہ کوئی فیصلہ فرما دے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی فیصلہ فرما دیں، پھر اس فیصلے کے مقابلے میں وہ اپنا فیصلہ لے کر آئیں، اپنا اختیار لے کر آئیں، اپنا حکم لے کر آئیں، کسی مومن مرد عورت کے لیے جائز ہی نہیں ہے۔ ہاں مومن نہ ہو گئے الگ بات نہیں سمجھے، منافق ہو گئے وہ اپنا فیصلہ کر رہے ہیں، کافر ہو گئے وہ اپنا فیصلہ لے رہے ہیں، جن میں کئی عورتیں کہنیاں نہیں اچھا اسی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے واسطے پردہ کریے، سان مسلمان اپنے آپ کو ثابت کرنے واسطے نماز پڑھنی پڑے گی، ٹی وی بیٹھ کے کہیں نا کرا۔ وہ پچھلے دنوں ڈاکٹر ذاکر نائک ابھی ہمارے ملک کے اندر ہے نا، انہوں نے ایک جگہ انٹرویو دیا تو انہوں نے کہا کہ ایک عورت جب میک اپ کر کے ٹی وی پر بیٹھ جاتی ہے نا اور خبریں سناتی ہے اور کوئی مرد اس کو 15-20 منٹ تک دیکھتا ہے، خبریں سن رہا ہے لیکن اس کو دیکھ بھی رہا ہے، تو اگر اس کے دل میں کوئی ہلچل نہیں ہوتی، اس کے دماغ میں کوئی اس طرح کا خیال نہیں آتا، تو وہ میڈیکلی طور پر ٹھیک نہیں ہے، اس سے اپنا علاج کرانا چاہیے۔ اور بات بالکل صحیح کی انہوں نے۔ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ نے مرد کے اندر عورت کی کشش رکھی ہے، عورت میں مرد کی کشش رکھی ہے، اور بالکل انہوں نے بات شرعی طور پر بھی صحیح کی اور میڈیکلی طور پر بھی انہوں نے صحیح بات کی۔ تو کچھ لفظوں نے شور مچا دیا، ہاں ڈاکٹر صاحب نے کہہ دیتا ہے ڈاکٹر صاحب بھی اپنے سوچ غلط ہے یا نہ اپنا خیال غلط ہے، اور عقل دے انے ہوں سب تو پاکیزہ عورتاں اور پاکیزہ مرد اس کائنات کے اندر نبیوں تو بعد نبی علیہ السلام کی بیویاں کے صحابہ کرام، انہوں نے اللہ نے پردے کا حکم دیتا کہ نہیں؟ وہ مومن سن کامل، انہوں نے اللہ کیا نظریں جھکا کے رکھو جی، حتیٰ کہ ازواج مطہرات کو فرمایا کہ اگر کوئی دستک دیتا ہے نا آپ کے دروازے پہ تو سخت لہجے میں بات کرو تاکہ کوئی دل کا مریض ہو تو اس کے دل میں کوئی برا خیال پیدا نہ ہو، ذرا کرخت لہجے میں جواب دو۔ تو ڈاکٹر صاحب نے گل بالکل صحیح کی تھی کہ جڑے لبرل نے انہوں نے اگ لگ گئی، انہوں نے ویسے اگ لگ جاتی جس سے کوئی بندہ گل صحیح کرے، اور پھر ڈاکٹر کرے تو ہو لگی ہے ڈاکٹر ہے سارے شعبے کا، لیکن گل دین اسلام کی کیا کرتے ہیں تو وہ زیادہ آگ لگ جاتی، نہیں سمجھے؟ تو یہ بات ہے سمجھنے والی بات توجہ سے کہ کئی عورتیں آج کل کہہ رہی ہوتی ہیں وہ جی اسی اپنے آپ کو مسلمان ثابت کرنے واسطے پردہ کریے۔ بھائی دیکھیں اسلام عورت کو پابند کرتا ہے شرعی احکامات کا، آوارگی کی اجازت نہیں دیتا، آزادی تو اسلام نے دے دی ہے،
تو کیا وہ عورت پردے میں آ کے اپنا کام نہیں کر سکتی؟ لیکن یہ کاروبار کیا ہے؟ عورت کو خوبصورت بنا کے میک اپ کر کے آگے خبریں سنائے گی، ویسے نہیں سنائے گی، اس کی تنخواہ ملتی ہے، اسے پیسے ملتے ہیں۔ تو یہ چیز بڑی فکر والی ہے میرے بھائی۔ پھر کئی مرد یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ جناب یہ اسلامی سزائیں، یہ اسلامی قانون اور یہ دین اسلام کے احکامات کے مولویاں دی جا رہے ہیں، وہ مولوی کو گالی دے کے شرعی احکامات کا انکار کریں گے، پردے کا مذاق اڑائیں گے، داڑھی کا مذاق اڑائیں گے، پگڑی کا مذاق اڑائیں گے، پردے کا مذاق اڑائیں گے۔ تو قرآن نے کہہ دیا کہ وہ مومن مرد عورت نہیں جو اللہ رسول کے مقابلے میں اپنا فیصلہ لے کر آئے۔ اور میں جو موضوع جس پہ بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ کلمہ تو پڑھ لے، تصدیق نہ کرے، یہ نبی علیہ السلام کا حق کھا رہا ہے۔ یہ نبی علیہ السلام کا ساڑھے پر ساڑھا حق کھا گئے ہیں، سارے رشتے دار ساڑھا حق کھا گئے۔ ہم کہتے ہیں جو کلمہ پڑھ کے تصدیق نہ کرے وہ نبی علیہ السلام کا حق کھا گیا، وہ بے ایمان ہے، وہ فاسق اور فاجر ہے، وہ نافرمان ہے۔ تو بات سمجھ آئی؟ اب آگے چلیں۔ فالذین آمنوا بہ، اللہ پاک نے فرمایا نبی علیہ السلام کا پہلا حق امت کے ذمہ یہ ہے کہ آپ پر ایمان لے آئیں۔ اب میں اگر اسی پر بات کروں تو جمعہ کا ٹائم ختم ہو جائے گا، میں کچھ اور بھی آگے چلنا چاہتا ہوں۔ دو حق ہو گئے، تیسرا وَعَزَّرُوهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں۔ جو اللہ نے آپ کو عظمت عطا فرمائی ہے وہی عظمت آپ کے لیے مانیں، نہ بڑھائیں نہ گھٹائیں، بولو، نہ افراد نہ تفرید، نہ بڑھائیں نہ گھٹائیں، جو اللہ نے مقام دیا وہی مانیں۔ وہ نہیں سمجھے؟ بڑھا دے، اگر حق آپ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام سے آپ کو بڑھا دے، اس نے بھی حضور کا حق کھایا، گھٹا دے، اس نے بھی کھایا۔ جو آپ کا مقام اللہ نے آپ کو عطا فرمایا اسی پر آپ کو مانیں، جس کو دو لفظوں میں ہم کہتے ہیں اوپر خدا نیچے مصطفیٰ، وہ رب ساری مخلوق کا، آپ نبی سب کے۔ کیوں جی؟ انہیں سو بڑی کو گال ہے تو رہے ہو تو سان کہنے کہ وہ ابھی نبی کو نہیں مانتے، کی نہیں مانتے؟ دسو ہم پہلے یہ کہو وہ نہیں مانتے خدا، جیسے نہیں مانتے، ساڑھا خدا ہی کوئی ہے، تسی کہنے مانتے آپ؟ ہاں، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ۔ اللہ خود فرماتے ہیں تمہارا الہ تو ایک ہی ہے، اس کے سوا کوئی نہیں، وہ رحمان بھی ہے رحیم بھی ہے، اس کے سوا اور کوئی نہیں۔ تو ہم کہتے ہیں اوپر خدا نیچے مصطفیٰ، وہ سب کا رب، یہ سب کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر بھی کہیں گے نہیں وہ بھی نہیں منتے، اسی کہنے سے تو عالم الغیب نہیں منتے، حاضر ناظر ہر جگہ نہیں منتے، اسی مختار کو نہیں منتے، اسی صرف نور نہیں منتے، اسی حضور علیہ السلام کو تو مشکل کشا حاجت روا نہیں منتے۔ ہاں اسی مننے ہاں خدا دا سب تو عظیم رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ گل سمجھ آ رہی؟ جنہوں نے ودایا ہے، دیکھو جنہوں نے ودایا وہ بن گئے عیسائی، جنہاں کٹایا وہ بن گئے یہودی۔ اسی درمیان میں چاہے دن الصراط المستقیم آ رہے، اسی نہ یہودی نہ عیسائی، اسی نہ ملت ابراہیمی آ رہے، بولو بے شک، اسی کہتے ہیں ملت ابراہیمی والے۔ ہم کہتے ہیں نبی علیہ السلام کا حق نہ کھاؤ یار، میری زبان کیا، کسی خطیب کی، نعت خوان کی، واعظ کی کیا، اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنے نبی علیہ السلام کی شان بیان کر ہی نہیں سکتا۔ اور دیکھو اللہ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا جب تذکرہ کیا قرآن مجید میں، تو ان جتنے مقامات اللہ نے اپنے پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمائے، معراج سے بڑا اور کوئی مقام نہیں کہ ہے کوئی، بولو کیوں بولا؟ اس لیے
کہ اللہ کی رحمت تو اپنے نبیوں کے سب سے قریب رہتی ہے، لیکن یہاں اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کو، آپ کے وجود کو، آپ کے جسم کو اپنے ذات مبارکہ کے قریب کیا۔ فَكَانَ قَابَ قَوْسَيْنِ أَوْ أَدْنَىٰ، بس 2 کمانوں کا فاصلہ رہ گیا تھا، جوڑو نا 2 کمانے رکھو، اتنا فاصلہ رہ گیا تھا۔ لیکن اتنا فاصلہ رہنے کے باوجود بھی رب نے تعارف کرا کہ نبی نہیں کہا، پیغمبر نہیں کہا۔ اللہ کریم نے جب تذکرہ فرمایا تو کیا فرمایا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، اور ادھر کیا فرمایا؟ فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، تاکہ کوئی شرک کا مریض، شرک کا بیمار، دل و دماغ کے اندر شرک بھرا ہوا، کل کو یہ نہ کہہ دے اللہ نبی ایک ہی ہو گئے، کوئی ایک نہ کہہ دے کہ دعا ایک ہی ہو گئے، فاصلے ختم ہو گیا، کیا وہ خیر ہے۔ کوئی شرک کا مریض ادھر نہ آئے، وہ سمجھ لگے کہ اللہ نے اپنے محبوب کو اتنا قریب بلایا، پھر بھی رب رب رہا، نبی نبی رہا، تاکہ کوئی عیسائیاں نہ دوڑ پڑے، کوئی یہودیاں نہ دوڑ پڑے۔ کیوں جی بات صحیح؟ کل پلے پہ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ نبی دال کھا رہے ہیں تو گستاخ سان کہتا ہے، نبی دال کھائی جا رہی ہے تو سان کہتا ہے نبی کوئی نہیں مانتے، نبی دال کھائی جا رہی ہے، نبی کو علیہ السلام کو آپ کے مقام سے بڑھائے جا رہا ہے یا بٹھائے جا رہا ہے، اور ہمیں کہتا ہے نبی کو نہیں مانتے۔ اللہ پاک ہدایت عطا فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم تو سمجھا گیا، مطلب جو مقام ہے نہ بڑھائے نہ گھٹائے، نہ افراط نہ تفریط۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى، لوگوں مجھے ایسے نہ بڑھا چڑھا کے پیش کرنا جیسے عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو بڑھا چڑھا کے پیش کیا۔ انی عبد اللہ ورسولہ، میں اللہ کا بندہ، اللہ کا رسول۔ جب تم بھی میرا ذکر کرو تو کہا کرو عبد اللہ ورسولہ۔ تو جن کو دوسرا کلمہ آتا ہے سارے پڑھنا اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ تو پھر تسی تو مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے کلمہ میں نہیں ہوتا، وہ کہنے ہیں وہ قوالی نہیں لگی اللہ جانے کون بشر، یہ کہنے ہیں میں کیا کلمہ سنا، جی میں اگر بلان پڑھا ہوں کہنے ہیں پہلا کلمہ سنا، کہتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ، وہ کہتا ہے چلیا پہلا کلمہ کہ تو یہ کہتا ہے محمد رسول اللہ، وہ نہیں سمجھے۔ تو میں کہنا دوجا کلمہ پڑھ، کہتے قوالی نہیں سنی اللہ جانے کون بشر، میں چلیا قوالیاں تے عقیدہ نہیں بنائی تے کلمہ جڑا پڑھی وہی عقیدہ ہے، کوئی نہیں سمجھے۔ جیسے ایسا کلمہ پڑھ دے ہو کہ دلوں پڑھتے ہو یا صرف زبان تو دل سے یہ یقین ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب، یہی عقیدہ ہے، اور کی عقیدہ چاہیے اور کہڑا نظریہ چاہیے۔ تو پھر کہتے ہیں نہیں یہ نبی بشر کہتے جے، یہ نبی بندہ کہتے جے، یہ انسان کہتے کہ نبی دے گستاخ جے، میں اگر کلمہ نہ پڑھی ہے تو بات چلیا کلمہ کو پڑھنا ابو کہنا اللہ کے بندے اللہ کے بندے اللہ کے بندے دسانے کہتے گستاخ نے، تو تم کلمہ کیوں پڑھنا پھر؟ اینی بات یاد رکھے کہ نہیں؟ بولو سارے یار دوجا کلمہ ہوتا ہے کون نہیں ہوتا، یہی سنا دے رہے ہیں، تو بھی پڑھ وہ بھی پڑھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کا مطلب نہ بڑھائے نہ گھٹائے، جو مقام ہے وہی عطا کرے، وہی بولے، وہی سنے، وہی سنائے، وہی سمجھائے۔ پھر عزرو کا دوسرا معنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرے، کیا کرے؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، ہمارے مولا ہیں، ہمارے نبی ہیں، پیغمبر ہیں، محبوب خدا ہیں، حبیب خدا ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان بھی لانا ہے، آپ کی تصدیق بھی کرنی ہے، آپ کی تعظیم بھی کرنی ہے، اور آپ کا ادب بھی کرنا ہے۔ کچھ ادب اللہ نے سکھائے، نہیں تو دیکھیں سارے حضرات، کچھ ادب نبی علیہ السلام نے خود اپنے سکھائے، اور پھر یہ ادب صحابہ نے کر کے دکھایا، سبحان اللہ۔ اور یہاں میں یہ بات عرض کروں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ادب اللہ نے قرآن میں بیان کیا نا، میں اس کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا
لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو کسی بات کے اندر، کسی کام کے اندر اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ جب اللہ کوئی بات فرما دیں بس رک جاؤ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کوئی بات فرمائے رک جاؤ، آگے نہ بڑھو۔ کیا مطلب؟ ان کے فیصلے کے مقابلے میں اپنا فیصلہ نہ لاؤ۔ یہ حضور علیہ السلام کا ادب ہے۔ کیا ہے؟ وہ ناراض نہ ہو گیا، کئی دفعہ لوگ ہوں گے قاری صاحب کا مسئلہ کی ہے، رعایت شریف کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، پر سارے تو آگے نہیں مانتے، بھائی ادب کدھر گیا؟ اچھا بھی یہ اللہ کے نبی علیہ السلام کا فیصلہ ہے، نہیں ہماری برادری والے نہیں مانتے، ہمارے معاشرے والے نہیں مانتے، خیر اس کا تعلق غمی خوشی کے ساتھ ہو، وراثت کے ساتھ ہو، دیگر کسی معاملے کے ساتھ ہو، تو نبی علیہ السلام کا ادب یہ ہے کہ آپ سے آگے نہ بڑھو، آپ سے آگے، ہاں۔ اور ایک ادب اللہ نے یہ سکھایا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے بلند نہ کرو، ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض، اور حضور علیہ السلام کو ایسے آوازیں نہ دے کے بلایا کرو جیسے ایک دوسرے کو آوازیں بلاتے ہوئے کہ جب آپ کے سامنے جاؤ نا یا رسول اللہ کہو یا نبی اللہ کہو، اور اس انداز میں آپ کو بلایا کرو جیسے ایک دوسرے کا نام لے کر بلا تو ایسے نہ بلایا کرو۔ جی یہ اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام کا ادب سکھایا، اور پھر اس کے بعد صحابہ کرام کی ادب کا یاد تھا، سبحان اللہ۔ دیکھیں نبی علیہ السلام نے کوئی فیصلہ فرما دیا نا بس سمعنا واطعنا۔ آج کل کی طرح کی نہیں، جو زیادہ پڑھے لکھے ہو جاتا ہے نا کہنا نا نہیں ساری حکمت نہیں سمجھ آئی، ساری نیچر دماغ سے یہ گل آئی نہیں، اسی کے تیرا دماغ ہے کہ وہ نہیں سمجھ آئی، تیرا دماغ بڑا چھوٹا ہے، تیری نیچر بہت چھوٹی ہے، وہ خالق اور مالک جس نے تجھے بنایا اور ساری کائنات کو بنایا، اس ذات نے اپنے محبوب علیہ السلام کو نمونہ بنا کے بھیجا۔ تو ذرا اپنے نیچر پیچھے کر، تیرے عقل سے آوے یا نہ آوے قبول کر، وہ نہیں سمجھے ہیں؟ اللہ اکبر۔ تو فرمایا اے ایمان والو آگے مت بڑھو، اور صحابہ کرام جب بات آئی بس سمعنا واطعنا، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی علیہ السلام کی آواز سے بلند نہ کرو۔ پھر صحابہ کرام حضور کے سامنے اتنا آہستہ آواز سے بولتے تھے کہ نبی علیہ السلام کو بعض اوقات دوبارہ پوچھنا پڑتا تھا، آوازیں دے کے نہ بلاؤ۔ پھر صحابہ کرام انتظار کرتے تھے باہر، اور اگر دستک دینے کی ہوتی نا صرف ناخن سے، ٹھیک ہے جی۔ اور اب نبی علیہ السلام جب اپنے روضے پاک میں آرام فرمائے ہیں، آج بھی آپ کے آداب اسی طرح لازم ہیں۔ حضور کے مسجد میں جا کے آواز بلند نہیں کرنی۔ ایک دفعہ مسجد نبوی کے کوئی دروازہ صحیح کرنا تھا تو امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو باہر لے جاؤ، یہاں روزے تک آواز نہ آئے، نبی علیہ السلام کو تکلیف ہو۔ درود و سلام بھی آہستہ آواز سے۔ اور وہاں ایک دفعہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ دیکھا کہ کوئی نئے بندے آئے، کوئی دیہاتی آدمی تھے، وہ آپس میں اونچی اونچی بات سے باتیں کر رہے تھے۔ آپ نے فرمایا تم کدھر سے آئے ہو؟ ہم فلاں جگہ سے آئے۔ فرمایا یہاں مدینہ کے رہنے والے تو نہیں ہو؟ نہیں یہاں کے نہیں رہنے والے۔ فرمایا اگر تم یہاں کے رہنے والے ہوتے نا مار مار کے تمہیں تمہارے منہ سیاہ کر دیتا، یہاں نبی علیہ السلام آرام فرمایا اور تم اونچی اونچی بات سے باتیں کر رہے، آہستہ آواز۔ اور نبی علیہ السلام کی آداب وہاں اب بھی باقی ہیں۔ الہ بازی توجہ فرمائیے گا، جن جن چیزوں کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہیں ان کا بھی ادب لازم ہے۔ یہ بھی حضور پاک ہی کا ادب ہے، وہ نہیں سمجھ رہے؟ اور یار کسی کا کوئی دربار ہو، کوئی محل ہو نا، تو اس دربار کی جتنی چیزیں ہوتی ہیں اور اس کے جتنے بھی وہاں پر رہنے والے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا احترام کرنا اس بادشاہ کے احترام کے اندر آتا ہے۔ ان کی بے ادبی اور توہین وہ اس بادشاہ کی بے ادبی اور توہین سمجھی جاتی ہے۔ تو قرآن مجید کا ادب، نبی علیہ السلام کی سنت اور حدیث کا ادب، نبی علیہ السلام کے وارث علماء کرام کا ادب، پھر آگے درجہ بدرجہ جتنے چیزوں کی نسبت نبی علیہ السلام کے ساتھ ہے ان سب کا ادب اور احترام کرنا لازم ہے اور ضروری۔ ایسے کئی بار کہنے لوگ کہنے ہیں مولوی اپنا ادب سنگ سکھاتے ہیں، اسے کہنے چلے ہو
جب آپ کسی عالم کی توہین کرتے ہو نا، بے ادبی کرتے ہو، تو آپ خود اپنے ایمان کے لیے خطرہ پیدا کرتے ہو، کیونکہ اس عالم کی نسبت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جا رہی ہے۔ علم کے اعتبار سے وہ نبی علیہ السلام کی طرف منسوب ہے، یا خدا نخواستہ کوئی بندہ اگر کسی مسجد کی یا کسی مدرسے کی یا کوئی بندہ کسی دینی جماعت کی اگر بے ادبی اور توہین اور گستاخی کرتا ہے تو یہ اصل میں در حقیقت دیکھا جائے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرنے والا ہے، کیونکہ ان ساری چیزوں کی نسبت کس کی طرف جا رہی ہے؟ ہوں میرا آج کے بیان سے نا تھوڑا اندازہ ہوتا ہے کہ ہوں جو پکھے چل رہے ہیں نا تو میں نے نیندر ہونی ہے، کیونکہ موسم بہتر ہو رہا ہے، گرمی شدید ہوئے پھر نیندر نہیں ہوتی، پھر مجھے گرمی کاندھی ہے بچے، اس واسطے آپ کو بیدار ہو کے بیان سنو تو بڑی مہربانی۔ وَعَزَّرُوهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرے، کیا کرے؟ نبی علیہ السلام کی ذات کا ادب، تعلیمات کا ادب، اور آپ کی طرف جتنی چیزیں منسوب ہیں ہم سب کا ادب وہ بے شک، اور اسی ادب کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کریں۔ اسی ادب کا تقاضا ہے، نبی علیہ السلام کے حقوق کا تقاضا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے امت کے اوپر جتنے احسانات ہیں ان کا تقاضا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پہ کثرت کے ساتھ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا کرے، کیونکہ نبی علیہ السلام کی ذات پہ درود پڑھے گا نا آپ سے زیادہ پڑھنے والے کا فائدہ ہوگا۔ پڑھنے والا یہ خیال نہ کرے کہ نبی علیہ السلام کو میرے درود کی ضرورت ہے، نہیں، تو پڑھے یا نہ پڑھے، اللہ روزانہ، اللہ کے فرشتے روزانہ اپنے محبوب علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، ایمان والوں کو حکم دیا کیونکہ اس میں ایمان والوں کا اپنا فائدہ زیادہ ہے۔ ہاں نبی علیہ السلام پہ درود و سلام پڑھے گا نا اللہ کے نبی علیہ السلام کی روح خوش ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہمارا درود و سلام پہنچے گا، فرشتے لے کر جائیں گے اور ہمارا اور ہمارے والد کا نام بتائیں گے، ایک مرتبہ پڑھے گا 10 نیکیاں مل جائیں گی، 10 گناہ معاف ہو جائیں گے، 10 درجے بلند ہو جائیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اگر صبح و شام 100 مرتبہ پڑھا کرے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں قیامت والے دن ایسے بندے کی شفاعت اپنے اوپر واجب کر لوں گا۔ ہوں تو کئی لوگ بناوٹی ہر کام میں بناوٹی کر دیں، اچھا اذان دیں گے تو پہلے صلاۃ السلام پڑھ کے جب بتی کونے آئے تو پھر کہیں گے وہ پتر کونے سے اذان دے گا، تو بابا جی تسی نہیں بتی کونی ہے، اور بھی اس کا تعلق بتی کے ساتھ نہیں ہے، بجلی کے ساتھ نہیں ہے، عشق اور محبت والا عمل ہے یہ۔ جب بھی آپ کی زبان اس کے اوپر درود پاک آئے گا میرے مسلمان بھائیوں، سمجھو کہ آپ کے لیے رحمتوں کے دروازے کھل گئے۔ یہ تو تعلق اذان آ کے ہے ہی نہیں، پھر اذان کا حصہ بھی نہیں ہے، کیونکہ 4 مؤذن نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو چاروں مؤذنوں کی اذانیں آج بھی دنیا میں موجود ہیں، سب نے اللہ اکبر شروع کی لا الہ الا اللہ پہ ختم، اذان ختم کر کے پھر درود پڑھا، دعا پڑھے، یہ تو نبی علیہ السلام نے خود حکم دیا۔ تو آپ ہوتا کیا ہے، جہاں پڑھنا ہو وہاں نہیں پڑھیں گے، جہاں نہیں پڑھنا وہاں پر پڑھیں گے۔ یہ آج کل عشق کا معیار ہے، محبت کا معیار تو خود ہی بناتے ہیں خود ہی توڑتے ہیں۔ اللہ پاک ہر مسلمان کو سمجھ عطا فرمائے۔ وَعَزَّرُوهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ادب کے اندر یہ چیز بھی داخل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھا جائے۔ آج چونکہ دور ہے عملی کا، یہ سمجھے جی قسم کسی کی تقریر سمجھ آ گئی، لچھے دار ہوئی تو کیا واہ عجیبہ کیا ہی گل سی، سویرے نماز پڑھی یا کہنا نماز نہیں پڑھی، اچھا دن سے کتنی بار درود پاک پڑھنا ہے، نہیں کوئی نہیں، توفیق نہیں ہوتی، بس معلومات کانوں کا چسکا جی اور بلے بلے واہ یہ چیز رہ گئی۔ تماشا کر رہے سارے جمعہ پڑھا رہے ہوتے ہیں اور اس سے ممبران تک کود دینا تو پتہ نہیں لگتا کہ خطیب یا کوئی اور کسی مخلوق میں جو کوئی جانور آ گیا، وہ کود کا ممبر ہی توڑ چھڑ دیں، عوام سے پہلے پہنچے کچھ نہیں، ہاں ممبر ہی پہنچ چڑھتے ہیں۔ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ وہ پچھلے دنوں نا ایک جگہ سے جلسہ ہو رہا ہے، ایسی ایرا لکھو ذرا، تو ایسا مولوی صاحب بیان پہ کرتے ہیں، جناب ایک بندہ بیٹھا ہے بیچارہ، تو انہیں ہاتھ رکھے ہے نال نا جڑا صوفہ سے نا
انہیں امی زور دی چپیڑ ہوتے ہاتھ ماری کے بچارا ہاتھ مرنا ہو گیا. ایک آج کل کم رہ گیا کہ ادھر ہاں ہو جانا اور نہ شروع ہوتی ہے ہاں تو شروع ہوتی ہے تو ادھا 1 منٹ 1.5 منٹ تو سا نہیں ٹوٹتا ہاں ہاتھ لا دینا. ٹھیک ہے بس بناوٹ ویلنے پیسے مال کمانے کے چکر نہ کوئی عشق نہ کوئی محبت. تو اللہ کریم نے فرمایا وَعَزَّرُوهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کریں نبی علیہ السلام کا ادب کریں. ادب کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ میں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں. سبحان اللہ مٹی ہوگی. وَنَصَرُوهُ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حق بھی امت کے اوپر لازم ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کریں. کیا کریں؟ مدد کریں. مالی طور پر مدد کریں, جانی طور پر مدد کریں, وقت دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی مدد کریں. میں قربان جاؤں صحابہ اکرام پہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق جو صحابہ نے ادا کیے نا اس کی مثال ہمیں بات کے اندر نہیں ملتی. خدا کی قسم ہے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین مالی طور پر بھی دین کی مدد کی, جانی طور پر بھی دین کی مدد کی اور وقت بھی سارا دین کے لیے دے دیا. میں جب صحابہ اکرام کی زندگی کا مطالعہ کرتا ہوں آج تو میرے مسلمان بھائیوں دین کا کام کرنا آسان ہے, دینی جماعتیں بنانا آسان ہے اور دینی جماعتوں کو نکالنا بڑا آسان ہے. لیکن یہ وہ زمانہ تھا جب صحابہ کرام نے اپنے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے ہیں اور خندقیں کھودتے جا رہے ہیں. دشمن سارے مدینہ کا گھیراؤ کر کے بیٹھے اور موت سامنے سرخ موت نظر آ رہی ہے اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کیا کہتے ہیں؟ بھاگ جائیں گے؟ نا ساتھ چھوڑ دیں گے؟ نا دین کی مدد نہیں کریں گے, خالی نعرے ماریں گے. نہیں کہتے ہیں نحن الذین بایعوا محمدا علی الجہاد ما بقینا ابدا. نحن الذین بایعوا محمدا ہم وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی ہے. کس چیز پہ بیعت کی ہے؟ کس چیز پہ معاہدہ کیا ہے؟ کس چیز کے اوپر ہم نے بیعت کی؟ فرمایا جب تک ہمارے جسم کے اندر جان ہے ہم حضور علیہ السلام کی معیت میں کافروں سے جہاد کرتے رہیں گے. سارے نہیں کہتے سے آپ سلام کا یہ حق ہے کہ آپ کے دین کی مدد کی جائے. آج مسلمان کا پیسہ فضولیات کے اوپر لگتا ہے, آج مسلمان کا پیسہ رسم و رواج کے اوپر لگتا ہے, آج مسلمان کا پیسہ خرافات کے اوپر لگتا ہے. آج مسلمانوں کبھی ان بچوں کو دیکھو جن کی مائیں شہید ہو چکی ہیں اور وہ اپنی ماؤں کے پیٹوں پر بیٹھ کر رو رہے ہیں, آوازیں دیتے ہیں, کوئی ان کو جواب دینے والا نہیں ہے, ان کے منہ میں ایک پانی کا قطرہ کو پہنچانے والا نہیں ہے. کاش مسلمان کا پیسہ وہاں لگتا ہے, اس کی آخرت بنتی. لیکن جھوٹی محبتیں اور آج جھوٹی شہرتوں کے لیے مسلمان پانی کی طرح پیسہ بھرتا ہے. لیکن جہاں لگانا ہو وہاں توفیق ہی نہیں ہوتی. پھر اللہ بھی کہتے ہیں تیرا میں ایسے نکلواؤں گا, پھر نکلتا بھی بیماریوں پہ لگتا ہے, اچائیوں میں لگتا ہے, اسپتالوں میں لگتا ہے, لڑائیوں جھگڑوں پہ لگتا ہے. جی پھر ایسے پیسے نکلتے ہیں. اللہ کرے کہ ہم اپنے مال, اپنی جانیں, اپنے وقت اللہ کے دین پر لگا دیں. ایسے دیکھو جی سارے لگا دیں. یہ ایسا سودا ہے میرے بھائیوں جو اللہ کے ساتھ ہے. کس کے ساتھ ہے؟ بولو. جو کچھ ہم کرتے ہیں نا یہ اپنے بیوی بچوں کے لیے ایک سودا ایسا ہی ہے, نہیں سمجھ آئے. اور ضرورت سے بڑھ کے ہم کرتے ہیں نا, ضرورت سے. اچھا آپ مجھے میں آپ سے پوچھتا ہوں, ایک بابا جی ہیں جن کو عمر 60 70 80 سال ہے, وہ کاروبار دیکھتے ہیں, دکان پہ بیٹھے ہوئے ہیں, گاہک آ رہے ہیں جا رہے ہیں. اچھا بابا جی کو نہ نماز آتی ہے, نہ دعا قنوت آتی ہے, نہ ایمان مفصل مجمل آتی ہے, نہ بابا جی کو صحیح کلمہ آتا ہے, نہ بابا جی نماز پڑھتے ہیں. بابا جی سٹی آ جاؤ, نہیں میرا پتر میرے کو ٹائم کو نہیں. انہیں بابا جی نے کیا چاہیے, یہ جو کچھ کر رہے ہیں نا یہ اپنے پوتریاں دوتریاں نواسیاں واسطے کر رہے ہیں. یہ کہتے ہیں وہ دنیا چنگی ہو جائے, تو اپنے بیچارے میں فکر ہی کوئی نہیں کہ رب نال سودا نہ کر لیے. کوئی نہیں سمجھا. لیکن رب نال سودا کرنے والے ہیں نہیں بڑے تھوڑے. اللہ کرے کہ ہم سب رب کے ساتھ سودا کرتے ہیں. آمین تو کیا دے. کوئی بندہ نہیں بول رہا یار بھائی سودا بندوں کے ساتھ کریں کہ رب کے ساتھ کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حق ہے کہ آپ کے دین کے ساتھ تعاون کیا جائے. آپ کے دین کیا, دیکھو نا ایک مشینری ہوتی ہے نا, مشینری
اس کا ہر پرزہ اپنی جگہ کام کر رہا ہوتا ہے. دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، کیونکہ آج کل یہ بھی ایک بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، لوگ علماء سے دور ہے نا، تو کوئی کہتے ہیں جڑا میں کام کر رہے ہیں اے دین کا کام نہیں، دوجا بولیں، یہ تو خرابی پیدا ہوتی ہے. بھئی آپ دیکھو، آپ جب دین کا کام کر رہے ہو نا، تو جو بھی دین کا کام ہے اس سے ہمیں محبت ہو. کیا ہو؟ مال کے ساتھ تعاون کریں، وقت کے ساتھ تعاون کریں، اپنی جان کے ساتھ تعاون کریں، جو بھی دین کا کام ہے. ہاں، اس میں مقابلے بازی نہ کریں. تبلیغ والے جہاد والوں کو غلط کہتے ہیں، جہاد والے تبلیغ والوں کو غلط کہتے ہیں، جو مدرسوں میں پڑھانے والے ہیں وہ دوسروں کو غلط کہتے ہیں، جو کتابیں لکھنے والے وہ دوسروں کو غلط کہتے ہیں، ختم نبوت کا کام کرنے والے دوسروں کو غلط کہتے ہیں، جو صحابہ کرام کے دفاع کے لیے کام کرتے ہیں وہ دوسروں کو غلط کہتے ہیں. یہ مقابلے بازی، یاد رکھو، یہ دین کی خدمت نہیں. مقابلے بازی نہ ہو، محبت ہو. کیا ہو؟ ظاہر انسان ہے نا، ایک وقت میں ایک ہی شعبے میں چل سکتا ہے، تو سب کے ساتھ محبت ہے، کیونکہ ہے دین کا کام. کیا ہے؟ بولو نا سارے یار، ہے. جب دین کا کام ہے تو دین کے جتنے بھی شعبے ہیں، جتنے بھی کام ہیں، ان سب کے ساتھ ہمیں محبت ہو کہ یہ سب ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے شعبے ہیں. آپ اللہ پاک نے فرمایا وَنَصَرُوهُ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے ساتھ تعاون کریں، دین کی نصرت کریں، دین کو پھیلانے کا ذریعہ بنیں. اللہ معاف کرے کہ میرے پاڑے کو خوش ہوئی نا کہ تسی دین کا کام کیا کیتا ہے، اسی کہنا اللہ سے صرف بچے ہی پاڑے نہیں سمجھے، اور اسی کافی بس بچے پاڑے ساڑی ایک بڑی قربانی. وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، سبحان اللہ. دیکھیں ادھر اللہ نے فرمایا جو قرآن آپ پر اتارا گیا اس کی بھی پیروی کریں. یہ نبی علیہ السلام کا حق ہے. میں نے کبھی غور کیا، کلام تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے اس کو نبی علیہ السلام کے حقوق میں بیان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حق ہے کہ لوگ قرآن کی پیروی کریں. کیا مطلب قرآن سمجھیں، قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، پھر اس پر عملی طور پر جناب والا آ جائیں، عمل پیرا ہو جائیں، جو قرآن کہتا ہے اس کو مان لیں. میں نے غور کیا، یہ تو اللہ کا کلام ہے، لیکن اللہ نے قرآن کی اتباع کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کے اندر کیوں بیان کیا؟ جب میں نے قرآن کی آیتوں میں غور کیا، حدیثوں کے اندر غور کیا، تو مجھے اس کا جواب مل گیا کہ کلام تو اللہ کا ہے، لیکن اللہ نے براہ راست بھیجا نہیں، بلکہ فرمایا نازل بہ الروح الامین علی قلبک. قرآن تو اللہ کا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر نازل ہوا، دل سے زبان مبارک پہ اوپر آیا، پھر لوگوں تک پہنچ گیا. تو نبی علیہ السلام وسیلہ بن گئے، ذریعہ بن کے قرآن پہنچنے کا. اس لیے اللہ نے قرآن کو اپنے نبی کے ساتھ جوڑ دیا. اے گل کو سمجھ آ گئی نا؟ جتنے فتنے سب کے قلم پھر گیا، کوئی نہیں سمجھ آئے. جتنے فتنے نہ یہ کہنے قرآن 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 ہیں، نہ نبی کی ضرورت، نہ کسی امام کی ضرورت، نہ صحابی، سب کے قلم پھر گیا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر قرآن کافی ہوتا نا تو قرآن اللہ لوگوں کے ہاتھوں میں دیتے. یہ دیکھیں، دل سے نکلا زبان پہ آیا، پھر تیرے میرے ہاتھوں میں پہنچا، تو اسی زبان سے اور بھی حکم آ گیا کہ میرے صحابہ کا دامن بھی پکڑنا، اماموں کی اتباع بھی کرنا، اماموں کے پیچھے بھی چلنا. تو معلوم ہو گیا جو صرف کہتا نا قرآن قرآن قرآن، مجھے کسی کی ضرورت نہیں، نعوذ باللہ سے قرآن کی بھی ضرورت نہیں. وہ بے شک جڑا کہتا نا میں کسی امام دی، کسی ولی دی، کسی صحابی دی میں نے ضرورت نہیں جی، میں تو صرف قرآن ہے، قرآن کا ترجمہ بھی ہے، تو یہ سمجھ لو کہ ان قرآن دی بھی ضرورت نہیں، یہ قرآن دی بھی غلط تشریح کرے گا. کیا کرے گا؟ ہاں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی حق ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی کتاب اس کی بھی پیروی کی جائے. اچھا تسی میرے بھائی دسو جنہیں ساڑھے پر آ بیٹھے ہو یار، قرآن کی اتباع کہیں ہو سکتی ہے نا جو قرآن کا معنی ہوگا ہو بیٹھے جی. اچھا پڑھنا الحمدللہ رب العالمین، مجھے مطلب پتا ہوگا کیسے عمل کریں گے. اس لیے تھوڑا وقت نکال کے نا اپنے اپنی مسجدوں میں اپنے ائمہ کے پاس بیٹھ کے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر بھی سیکھیں. ٹھیک ہے میرے بھائیو، تاکہ قرآن نور ہے اور ہمارے معاشرے میں نور عام ہو جائے. نور ہے، قرآن نور ہے نا،
نورانیت عام ہو جائے، قرآن کا نور پھیل جائے، یہ تبھی ہوگا نا جب ہم ٹائم دیں گے، وقت نکالیں گے۔ اللہ ہم سب کو قرآن پاک سمجھنے کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نہیں کہ اسرائیل نے پڑھ کے لے گا نہ کرو، اسرائیل نے کہ ایک بندہ کہنا سی میرے کو سر پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے جی، تو انہوں بیچارہ قبر سے پڑے ہیں، اسرائیل نے پڑھ کے لے گا یار صبح وقت پڑھ بھی لگی کہو انشاءاللہ وقت پڑھا گے کہ نہیں۔ اور آخری حق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اللہ نے اسی آیت کے اندر بیان فرمایا، اس سے اگلے 7 متصل آیت میں اللہ نے فرمایا وَاتَّبِعُوهُ، اے لوگو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تمہارے حق یہ بھی حق ہے کہ آپ کی اتباع کرو، آپ کی بات مانو، آپ کی اطاعت کرو، آپ کی پیروی کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کے اندر 2 چیزیں داخل ہیں، توجہ فرمائیے گا۔ نمبر 1، جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کام کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فلاں فلاں یہ کام کرو، جو بندہ وہ کام کرے گا وہ نبی علیہ السلام کا حق ادا کر رہا ہے۔ اور اگر اللہ کے نبی کا فرمان یہ کام کرو نہیں کیا تو نبی کا حق کھا گیا، نبی کا حق اگر انہوں نے فرمایا یہ کام کرو امتی نہیں کرتا وہ نبی کا حق اور نبی کا حق کھا گیا، وہ نبی کا حق کھا رہا ہے، تو ظالم ہے کہ نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے اندر 2 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، جن کاموں کا حکم دیا وہ کرو، کر لیا تو سچا امتی وفادار امتی بن گیا، اگر چھوڑ دیا تو نبی کا حق کھا گیا۔ جیسے حضور نے فرمایا بہنوں کو حصہ دو وراثت سے، بیٹیوں کو حصہ دو، زمانے جاکٹ نہیں دیتے تھے لوگ، وراثت سے حصہ دو، اگر دے دیا یہ سچا امتی ہے، اگر بہنوں کا حصہ نہیں دیا، بیٹیوں کو حصہ نہیں دیا، یہ بہنوں کا حصہ نہیں اس نے کھایا، حقیقت میں نبی علیہ السلام کا حق کھا گیا۔ نہیں سمجھ رہے؟ نبی کا حق کھانے والا ظالم ہے کہ نہیں؟ جو فرمایا کرو وہ کریں، اور جن سے فرمایا نا رک جاؤ باز آ جاؤ، ان سے باز آ جائے، یہ کام نہیں کرنا، کہتا ٹھیک ہے نبی علیہ السلام کا حکم میں نہیں کروں گا، سچا امتی ہے وفادار امتی ہے۔ اور اگر کہے ہاں نبی نے تو منع کیا تھا لیکن میں منع نہیں ہوں گا، تو سمجھو نبی کا حق کھا گیا، نبی کا حق۔ قرآن میں واضح طور پر اللہ کریم نے فرمایا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، لوگوں جو تمہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیں اس کو لے لینا، جس سے منع کریں اس سے رک جانا۔ توجہ فرمائیے گا، اگر فرمایا فرض ادا کرو، ادا کرنا شروع کر دے، واجب ادا کرو، ادا کرنا شروع کر دے، اپنی سنت پر چلنے کا حکم دیا، چلنا شروع کر دے، سچا امتی بن گیا، وفادار امتی بن گیا، کہتا میرے نبی کا حکم ہے، مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، مجھے عقل میں میرے آئے یا نہ آئے، میری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کی حکمت اور وجہ مجھے سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن حکم کس کا ہے؟ سارے نہیں بول دے یا پھر کیوں نہیں داڑھی رکھ دے؟ میرے بزرگ داڑھی کیوں کٹاتے ہیں؟ نوجوان کیوں داڑھی کٹاتے ہیں؟ یار اسے سونے لگنا داڑھی کٹاتے ہیں، ارے داڑھی گالے ہیں یہ داڑھی، جب اللہ کے نبی فرما رہے ہیں داڑیاں بڑھاؤ وہ سے کم کرو، پھر ہمیں کیا وجہ کیا کہ ہم کیوں نہیں رکھتے داڑھی؟ ہمیں شرم آتی ہے، کس سے شرم آتی ہے؟ تو فرمایا جن کاموں سے تمہیں کرنے کا حکم دے دیا کرنا شروع کر دو، جن کاموں سے منع کر دیا نا، حرام نہیں کھانا، تم نے سود کا کاروبار نہیں کرنا، تم نے رشوت کا کاروبار نہیں کرنا، تم نے شراب نہیں پینی، تم نے زنا نہیں کرنا، تم نے اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن جن کاموں سے منع کرتے گئے، جن جن کاموں سے منع فرماتے گئے، ان کاموں سے باز آ گیا، ان کاموں سے رک گیا، سچوں سمجھو سچا امتی بن گیا، وفادار امتی بن گیا۔ اور اگر پتہ بھی ہے اللہ کے نبی نے منع کیا تھا پھر بھی حرام کھاتا ہے، سود کا کاروبار کرتا ہے، شراب کا کاروبار کرتا ہے، پھر بھی جناب والا خدا نخواستہ زنا کاری کرتا ہے، پھر بھی گانے سنتا ہے، پھر بھی فلمیں دیکھتا ہے، پھر بھی اللہ کی نافرمانی، نبی علیہ السلام کی نافرمانی کرتا ہے، تو میرے مسلمان بھائیو نبی کا حق کھا گیا۔ میں آخر میں خلاصہ سناؤں تو جو فرمائیے گا، نبی کا کلمہ پڑھ لے، تصدیق کر لے، نبی علیہ السلام کی تعظیم کر لے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کر لے، آپ پر زیادہ سے زیادہ درود و سلام پڑھے، قرآن مجید پر
عمل کرنا شروع کر دے. نبی علیہ السلام نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کام کرنا شروع کر دے, جن کاموں سے منع فرما دیا ان سے منع ہو جائے. تو اللہ کریم گارنٹی دے رہے ہیں, ادھر دیکھیں ذرا, اللہ کریم گارنٹی دے رہے ہیں, اللہ تعالیٰ سرٹیفکیٹ دے رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ, دنیا میں مل جائے گا اس کو صراط مستقیم جس نے نبی کے حق ادا کیے. اور آگے فرمایا فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ, مرنے کے بعد جائے گا سیدھا جنت میں جو نبی کے حقوق ادا کرے.